الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم شروع کرنے والے ہیں ایک سیشن آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات۔ آج کے اس ویڈیو میں صرف 5 سوالات لیے جائیں گے اور باقی سوال انشاءاللہ اگلے سیشن میں لیے جائیں گے۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے کہ نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی ہوگی یا نہیں۔ یہ پہلا سوال ہے، نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی ہوگی نہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھ لیں کہ قربانی کرنے والا ہے کہاں، وہ کہاں قربانی کر رہا ہے۔ اگر شہر میں قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے، اگر دیہات میں قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ اگر دیہات میں قربانی کر رہا ہے تو وہاں نماز عید الاضحیٰ سے پہلے بھی قربانی کر سکتا ہے اور بلا کراہت وہ قربانی جائز ہے۔ اور اگر شہر میں کر رہا ہے تو شہر میں کرنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے نماز ہو جائے پھر اس کے بعد وہ قربانی کرے۔ اب شہر میں چونکہ عیدگاہ بھی ہوتی ہے، متعدد مساجد بھی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری مسجدوں میں نماز ہو جائے جبھی قربانی ہوگی۔ اگر ایک کسی مسجد میں نماز ہو گئی اور شہر کے پورے لوگ اس ایک مسجد کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، پوری مسجدوں کی نماز کا انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ایام نہر گزر گئے، اگر قربانی نہیں کی ہے تو کیا کرے۔ یعنی آدمی جانور پال کے رکھا تھا اور جو 3 دن قربانی کے تھے، 10ویں، 11ویں، 12ویں، تو ان 3 دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی تو پھر وہ کیا کرے اس جانور کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایام نہر میں اگر اس نے اپنے معین جانور کی قربانی نہیں کی ہے تو ایام نہر گزرنے کے بعد اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ وہ جانور ایسے ہی پورا صدقہ کر دے۔ اور اگر اس نے ذبح کر دیا ہے تو پورا گوشت صدقہ کرے، اور اگر ذبح کرنے کے بعد اس کی قیمت میں کوئی کمی آ گئی ہے تو اتنی قیمت کا بھی صدقہ اسے کرنا ہوگا۔ تیسرا سوال ہے جانور کا کتنا عیب معاف ہے۔ پہلے یہ جان لیں کہ قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ قربانی میں کتنا عیب پاک ہے، معاف ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اتنا عیب دار ہے کہ پیر کا لنگڑا ہے تو اس کا لنگ پن ظاہر ہے، اگر اس کی سینگ ٹوٹی ہے تو پورے جڑ تک ٹوٹ گئی ہے، اگر اتنا کمزور ہے کہ مغز میں ہڈیوں میں مغز نہیں ہے، تو یہ سب ایسا عیب ہے کہ جس کی بنیاد پر قربانی صاف ہوگی ہی نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ یہی عیب تھوڑے ہیں، ہلکے ہیں، یعنی سینگ ٹوٹی ہے مگر تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے، لنگڑا ہے مگر اس کا لنگ پن پورا ظاہر نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ان کی قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر جانور میں عیب تھا اور بعد میں اس نے علاج کرایا اور علاج کرانے کے بعد وہ عیب دور ہو گیا تو پھر اب وہ جانور بلا عیب ہو گیا، بلا کراہت اس کی قربانی جائز ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ جانور کے شرکا میں اگر کوئی بد مذہب ہو تو قربانی ہوگی یا نہیں۔ ایک مسئلہ ہے فقہ کا کہ اگر شرکا میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کی نیت تقرب نہ ہو، یعنی رضائے الہی نیت نہ ہو بلکہ گوشت حاصل کرنا ہو، یا کوئی اس میں کافر شامل ہو گیا ہو، تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو تقرب کے لیے کوئی بھی تقرب، یا چاہے عقیقہ کے طور پہ قربانی میں حصہ لے لیا ہو، یا پھر قربانی ہی کا ہو، یا پھر منت کی ہو، یعنی تقرب کے تعلق سے جو بھی جیسا بھی تقرب کا ہے وہ حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر ان شرکا میں سے کسی کی بھی نیت گوشت حاصل کرنا ہے تو بھی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بد مذہب یا کافر شامل ہو گیا ہے تو بھی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے شرکا میں یہ جاننا ضروری رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون اور لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ جہاں مشترک قربانی ہوتی ہے وہاں بغیر یہ معلومات لیے، بغیر جانکاری حاصل کیے شریک ہونا آج کے دور میں تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اور کون لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اگر ایک بھی بد مذہب رہا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آخری سوال ہے 5واں سوال کہ شرکا میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ کیا کرے۔ یعنی 7 لوگوں نے مل کر کے جانور خریدا، اب اس میں سے 6 لوگ ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے اب کیا حکم ہے، اس کے حصے کا کیا کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرکا میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ میں سے کسی سے اجازت لیں گے۔ اگر وہ اجازت دے کہ ہاں آپ لوگ اپنی جانب سے بھی اور اس کی جانب سے بھی جو انتقال کر گیا اس کی بھی جانب سے قربانی کر لیں تو سب کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ۔